کل بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطہ پٹوار کی نامور مذہبی شخصیت جناب مولانا احمد جبار صاحب۔ آپ خطیب جامعہ مسجد سردار مارکیٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ اکثر اوقات ہمارے سننے والوں کو دین اسلام کے حوالے سے جو مسائل جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں آگاہی دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو ایک پھر تکلیف دی ہے کہ آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ درود پاک کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، تو اسی وجہ سے ان سے بات چیت کریں گے۔ محترم مولانا احمد جبار صاحب، ہم آپ کو اپنے تمام پنڈی پوسٹ فورم میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ محترم، آپ کے پہلے بھی ہم پر بڑے اثرات ہیں، ماشاءاللہ آپ کو ہمارے سننے والوں کو ہمیں دین اسلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بڑی میٹھی زبان میں آپ ہمیں گاہی دیتے ہیں، جس پر میں آپ اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم، آج ہم آپ سے درود پاک کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ درود پاک کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی پنڈی پوسٹ کی ٹیم ہے، خصوصاً چودھری اشفاق صاحب، چودھری لطیف صاحب، ان کی جتنی ٹیم کہ یہ وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر مجھے کچھ نہ کچھ اللہ کے حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں سے عوام کو آگاہی دینے کے لیے مجھے بلاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ چند باتیں جو ہوتی ہیں، کسی کی ایک بات بھی کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری کامیابی کے لیے وہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو سوال کیا گیا اس کے بارے میں آج یہ کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جو بھی یہ آیت سنے میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی درود شریف پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ضروری ہے کہ پڑھ لے انسان۔ اس سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سوال پوچھا کہ درود شریف کی اہمیت اور فضیلت۔ سب سے پہلے میں اہمیت بتاؤں کہ روایت کے اندر آتا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر زندگی میں ایک بار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ یعنی جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزے کا رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح درود شریف کا پڑھنا بھی فرض ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً جگہ کے اعتبار سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص یا رسول اللہ جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود پڑھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی میرا ذکر سنے اس پر واجب ہے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اور پھر جب ایک دفعہ تو درود شریف پڑھنا واجب ہو گیا، پھر بار بار جب پیارے نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے تو بار بار درود پڑھنا مستحب ہے۔ اور نماز کے اندر جو درود ابراہیمی ہم ہر آخری رکعت میں پڑھتے ہیں، چاہے 2 رکعتوں میں نماز ہو تو دوسری رکعت میں، 4 رکعتوں میں نماز ہو تو چوتھی رکعت میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، وہ درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اور درود شریف اتنی اعلیٰ ذکر عبادت ہے ہمارے لیے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کتنے اعمال کرتے ہو، کس طرح کا عمل ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا ایک حصے درود پڑھتا ہوں، پھر 3 حصے باقی عبادات۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اور بھی زیادہ کر لو تو کافی،
بہتر ہے تمہارے لیے مجھ پر درود پڑھنا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا اس وقت آپ پہ درود پڑھنے میں گزاروں گا، آدھا وقت اور عبادتوں میں گزاروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر فرمایا یا اللہ 3 حصے یا رسول اللہ، فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے. یہ بات جو فرمائی یہ فرائض کے علاوہ کی بات ہے کہ ذکر اذکار انفرادی عبادات جو ہے. تو آتے روایت کے اندر کہ آخر میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ فرض نماز کے بعد یعنی فرض جتنے بھی ذکر اذکار جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کی عبادات، اس کے علاوہ جو تنہائیوں میں میری عبادتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف آپ پر درود ہی پڑھنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یہ تو ہوگی مطلب اہمیت اتنی ہے درود شریف پڑھنے کی. اور باقی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے میں قرآن کی آیت پڑھی، یہ بھی فضیلت کے اوپر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور عزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی پیارے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. لہذا تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی پیارے نبی علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجو. اچھا پیارے جب یہ آیت اتری تو پیارے نبی علیہ السلام بڑی خوشی میں آئے، آ کے کہنے لگے کہ بھئی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری پر درود بھیجا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر کیسے بھیجنا ہے، جیسے کہ اتحیات کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو گیا. یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں آپ کے اوپر؟ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر اس طرح درود پڑھا کرو. پھر پورا درود ابراہیمی پڑھ پہ فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس وجہ سے بیچ میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی علیہ السلام کی امت کو خیر والے معاملے کے ساتھ اچھی دعاؤں میں یاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیوں نہ ہم امت محمدیہ کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری کر دیں آپ کا. میں کہا یا اللہ بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح درود ابراہیمی میں یہ فرمایا گیا اللہم صلی علی محمد. یہ اللہ کے نبی خود طریقہ بتا رہے ہیں صحابہ تو یوں مجھ پر درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس میں یہ کہوں گا کہ الفاظ میں ہم غلطی کرتے ہیں. ہم پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد، حالانکہ ولا آل نہیں ہے وعلی محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، علی کا جو معنی پر. کما صلیت علی ابراہیم، یا اللہ جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، اسی طرح اللہم بارک علی محمد، یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح آپ نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر. اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت، بعض لوگ باریکتا پڑھتے ہیں، باریکتا نہیں ہوتا بارکتا علی ابراہیم وعلی، یہاں بھی ولا نہیں ہے وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. فرمایا کہ سب سے افضل پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو چہرہ انور خوشی کے مارے کھل اٹھا تھا، کھل کھلا رہا تھا، خوش ہو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ خوش بڑے ہیں؟ فرمایا آج اللہ نے بہت بڑا انعام مجھے دیا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ میرے اللہ رب العزت نے مجھے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ جو بھی آپ کا امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا ہم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور اللہ کی ایک بھی رحمت بھی بہت کافی ہے، اور جو 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور اس میں پیارے نبی علیہ السلام کی خوشنودی شامل حال ہو جائے تو بتاؤ درجہ کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جس نے میرے لیے یہ دعا مانگی جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اس شخص نے بھی ایک طریقے سے درود شریف بن جاتا ہے اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ بدلہ عطا فرما پیارے نبی علیہ السلام کو ان کی شان شان جیسے آپ عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ جو یہ درود پڑھتا ہے یہ دعا میرے لیے مانگتا ہے اس نے گویا 70 فرشتوں کو 1000 دنوں تک 70 فرشتوں کو 1000 دنوں تک مشکل میں ڈال دیا کہ وہ 1000 دنوں تک ثواب لکھتے رہیں گے لیکن یہ اجر پورا نہیں ہوگا.
اللہ اور عزت نے اتنی فضل فرمائی، اور باعث سے بہتر اور کیا بات ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام قریب ہونے لگے امی حوا علیہ السلام کے، تو فرمایا مہر تو دے دو۔ ہاں اللہ کیا مہر ہے؟ کہا میرے نبی پر درود بھیجو۔ تو درود شریف 3 دفعہ پڑھا، تو یہ حضرت امی حوا علیہ السلام کا مہر تھا۔ تو پھر اس کے علاوہ بھی میں کہتا ہوں کہ جیسے سے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو نہیں قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، تو اگر ہم ان کے اوپر ہر وقت بھی درود بھیجیں تب بھی کم ہے۔ مطلب جب تک وہ کون سی ایسی آتے ہیں کہ جو انسان پر مبتلا ہو اس وقت درود شریف پڑھنے کی ممانعت ہے؟ ہاں یہ بات ہے کہ جیسے ہم ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ واش روم میں جاؤ، یعنی بیت الخلاء جاتے ہو، قضاء حاجت کے لیے آپ جاتے ہیں، تو اس سے جانے سے پہلے دعا پڑھیں۔ اور دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، خبیث جنوں کی عورتوں سے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا کیوں پناہ مانگی جا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب آپ واش روم کے اندر جاتے ہو اور اپنا سطر کھولتے ہو تو رحمت کے فرشتے آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میں آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ جب اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو گویا نبی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لے سکتے، کہ یہ عبادت ہے ہمارے لیے، ان پر درود بھی نہیں بھیج سکتے، فرشتے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت میں جب ہم اور اسی طرح دعا پہلے پڑھی جاتی ہے داخل ہونے سے، اور پھر اگلی جو باہر نکلنے کی دعا ہے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھی جاتی ہے بعد میں۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے غفرانک کا لفظ استعمال کیا، یا اللہ مجھے بخش دیں آپ، اس لیے کہ میں اتنی دیر تک اللہ کے نبی کی اتنا زیادہ ذہن اللہ کی عبادت میں مشغول ہر وقت رہتا تھا کہ یہ جو میں نے قضاء حاجت کے لیے گیا اتنی دیر تک یا اللہ میں آپ کا نام نہیں لے سکتا، اس پہ بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح اس وقت میں اسی طرح جو جنبی ہونے کی حالت میں آدمی ہوتا ہے، اس وقت میں آپ مطلب جیسے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، نام نہیں لے سکتے، دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح کا معاملہ آگے آ جاتا ہے کہ عورت جب حائضہ ہو، اب معاملات ایسے ہیں کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے ہر مہینے کی مدت ہوتی ہے، اور ہر مہینے میں 3 سے 10 دن تک ان کی ایام آتے ہیں، تو ایسے معاملے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا منع ہے، قرآن کو چھونا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، لیکن چونکہ عورت روزمرہ کے اپنے معاملات کر رہی ہوتی ہے، وہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، وہ بچوں کو کھانا، والدین اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بھی پکا رہی ہے، وہ گھر سے باہر بھی جا رہی ہے، اندر بھی آ رہی ہے، جوتے پہننا، ہر قسم کے معاملات ہیں، تو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی اسے اجازت ہوتی ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ، واش روم میں جانے کی دعا، باہر نکلنے سے بعد کی دعا، اس قسم کی دعائیں پڑھ سکتی ہیں، جیسے وہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ حکماً ناپاکی ہوتی ہے، حقیقت تو زبان پہ جسم پہ کوئی ناپاکی تو نہیں ہوتی، تو پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ناپاکی کی حالت میں واش روم والی جگہ پہ، ایسی جگہوں پہ درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ محترم یہ طے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقررہ ہے یا آپ سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پر پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے دعائیں مانگنے کے لیے، اسی طرح درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، آپ جب جہاں چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ باقی عبادت میں ہمیں شک شبہ ہوتا ہے کہ شاید قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن درود شریف کے بارے میں صاف حکم ہے کہ جو بھی میرے نبی پر درود بھیجے گا، اس میں یہ بات ہے ہی نہیں حدیث میں کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی، گویا قبول ہوئی تو رحمتیں نازل ہو گئی، تو اس پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور یہ ہر حالت میں، مطلب حالت سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے، کسی بھی وقت پڑھیں گے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، درود اللہ کے نبی پر پڑھتے رہیں گے تو وہ ضرور بھی ضرور قبول ہوگا۔ احمد بار صاحب، جس طرح آپ پہلے بتا چکے ہیں، پھر بھی میں اپنی آسانی کے لیے میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ وہ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت کی ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک رحمت کی تفصیل پڑھ سکتا ہے، ایک رحمت، اللہ رحمت تو ایسی بڑی چیز ہے، رحم ایسی بڑی چیز ہے۔ آتا ہے روایت کے اندر کہ ایک
اللہ رب العزت کی رحمت جسے مل گئی، فضل جسے مل گیا، اسے گویا ساری دنیا کی نعمتیں مل گئی۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، باقی تفصیل تو اور بھی بڑی ہے، لیکن میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جنہوں نے 500 سال تک پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارا۔ تو جب وفات ہوئی، اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا ہم تجھے اپنی رحمت سے جنت دیں، ہم تیرے اوپر رحم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آگے سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ اگر 500 سال کی عبادت کے بعد بھی میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، اور آپ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے تو پھر میری عبادت کس کام کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اپنی عبادت کا اجر چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اجر دیتے ہیں۔ کہا اسے انہیں ذرا جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ کہتے ابھی وہ کافی دور تھے جہنم سے، تو اس کی گرمی کی وجہ، شدت کی وجہ سے ان کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی مانگا۔ جب پانی مانگا تو ایک گلاس سامنے آیا کہ یار پانی ہے آپ لے لیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جب پانی لینے لگے تو انہوں نے کہا یہاں پر کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی، قیمتیں لینی پڑتی۔ کہا جی قیمت کیا؟ کہا 500 سال کی عبادت، ایک گلاس پانی کی قیمت۔ اچھا جب انسان کے پاس چیز ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار میرے پاس ہے یہ لو، میں نے کہا لے لو 500 سال کی عبادت میں تو پیاس سے مارا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو، دیا اور پانی پیا، تھوڑی دیر گزری تو گرمی کی شدت پھر ستایا اور پھر پیاس لگ گئی۔ میں نے کہا اب کیا؟ کہا 500 سال کی عبادت پھر پانی کا گلاس ملے گا؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا یہی تو ہم بتا رہے تھے کہ جو دنیا میں آپ نے پانی استعمال کیا ہے، کھانا استعمال کیا ہے، یہ ساروں کی قیمت اللہ نے نہیں مانگی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اب اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے رہے ہیں، اگر بدلہ مانگتے ہو تو آپ کے ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کی عبادت نہیں بنتی، تو ہم آپ کو جنت اپنی رحمت سے دے رہے ہیں۔ حقیقت میں رحمت کی کوئی تشریح ہم نہیں کر سکتے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کی طرف سے معافی ہے۔ گویا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ سارے لوگ اگر یا اللہ آپ کے نیک ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ختم کروں گا، ایسے لوگ پیدا کروں گا جو گناہ بھی کریں پھر مجھ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء نے آتا ہے روایت کے اندر کہ یہ کو اللہ گناہ کی ترغیب نہیں دے رہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہ گار گناہ نہ کرے پھر مجھ سے معافی نہ مانگے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں رحیم کتنا ہوں، رحم کتنا کرنے والا ہوں، اور میں بخشنے والا کتنا ہوں۔ گویا اس کی عطا ہے اور فضل ہیں، یہ رحمتیں ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں شاید اس کی اس سے بہتر تشریح نہ کر سکوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر نازل فرما رہے ہیں، ہمیں معافیاں دے رہے ہیں، ہمیں رزق دے رہے ہیں، ہمیں دولتیں عطا فرما رہے ہیں، آنکھ کان ناک پاؤں یہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کبھی کرایہ نہیں مانگا، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ محترم حضور پاک درود پاک سنتے ہیں، اس کا جواب ہی دیتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی تفصیل ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ سوال ایسا ہے کہ یہ علماء کی بحث ہے، علمی بحث ہے، علماء ہی کے درمیان میں ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ ہماری عوام کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں کو ہضم کر سکے، اور اس لیے ہم عوام میں ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ درود پڑھیں۔ تو باقی تھوڑی سی وضاحت میں اس اعتبار سے کرتا چلوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، اتنا تو بالاتفاق مسئلہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ ہونے کے آگے پھر الگ تشریح ہے، وہ کس طرح ہیں۔ پہلے تو میں یہ اس بات کو تھوڑا سا جھگڑا ختم کروں گا، وہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی یہ کہوں گا کیونکہ اللہ رب العزت جو انعامات، جو باتیں اعلیٰ اللہ رب العزت جان سکتے ہیں وہ میں نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں آپ کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس دنیا کی آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ سکتے تو تم میری رحمتوں کو کیا دیکھو، میرے فضل کو کیا دیکھو۔ اس دن میں جو انعام دینے والا ہوں وہ تمہارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارا دماغ ابھی 99% بند ہے، 1% کھلا ہے۔ تو میں کس طرح اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو کتنی شاہانہ زندگی عطا فرمائی، وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے درود شریف کا، تو ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ درود شریف پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں علماء کے اختلاف ہے،
بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے، جب روضہ مبارک پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ہم اس کو سننے کا شعور نہیں رکھتے۔ باقی جگہ تو بعض علماء کہتے ہیں جس جگہ بھی بیٹھ کر پڑھیں گے اللہ کے نبی تک وہ اسی وقت سنیں گے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر روایت میں اندر یہ آتا ہے کہ جب یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے تشریح میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے جو فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچاتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے وہ فرشتے لے کے اللہ کے نبی تک پہنچائیں گے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، لیکن یہاں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ فرشتے لے کے جا رہے ہیں یا ڈائریکٹ پہنچ رہے ہیں، ہم تو اسی پہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا درود پہنچ رہا ہے۔ آپ کسی بندے کو پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ فلانی چیز کلر تک جو ہے وہ چھوڑ آؤ، اور کلر والا بندہ ایک آدمی کہتا ہے جی آپ کلر والا راستے سے کیوں آئے، گجران والے سے کیوں نہیں آئے، تو وہ آگے سے آگے آدمی کہے گا بھائی ہم نے تیرا پیغام تجھے پہنچا دیا، چاہے کلر والے راستے سے ہے چاہے گجران والے سے، تجھے کیا مسئلہ ہے، وہ کام ہمارا ہے، تیرا کام درود پڑھنا ہے، ہمارے ذمہ اللہ نے درود پڑھنا لگایا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کیا ہے، جب میرا دماغ انعامات تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی سوچ میں نہیں آ سکتا، تو میرے نبی کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی، میں وہاں تک نہیں جا سکتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس سے بڑی رحمت اللہ کی میرے لیے کیا ہو میرے۔ اور باقی یہ علمی بحث ہے، میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، علماء کی باتیں ہیں، علمی بحث ان کو کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر تو فرائض زندہ نہیں ہے تو میں کیا آگے کی باتیں کروں۔ میں تو یہ لوگوں سے کہوں گا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں اور حالات یہ ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آئے پڑے ہیں کہ ہر آدمی افراتفری کا شکار ہے اور ہر آدمی شکایت میں لگا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ پہلے لوگوں کے پاس کھانا کم ہوتا تھا، شکر زیادہ ہوتا تھا، آج کھانا زیادہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا آپ سے، پہلے ایک ٹائم لوگ کھانا کھاتے تھے، والد صاحب کئی دفعہ سناتے رہے کہ کبھی پیاز سے کھانا کھایا، کبھی آم سے کھانا کھایا، کبھی سوکھی روٹی آ گئی، کبھی لسی سے کھا لیا، سالن تو کبھی کبھار نصیب ہوتا تھا۔ اب تو 3 ٹائم ہم سالن کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، پھر 2 ٹائم کی 3 ٹائم کی چائے ہم سے الگ سے پیتے ہیں۔ اور آپ اپنے روڈ پہ دیکھ لیں، جو ہوٹل کھلتا ہے رش اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے جی جگہ نہیں مل رہی، اتنا لوگوں کے پاس کھانے کو ہے، پھر بھی ہم شکرے ہیں، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، اور ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ اگر مقصد دیکھا جائے تو ہمیں تو اس میں لگنا چاہیے۔ باقی علماء کی فیلڈ ہے، وہ کر رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود سے جناب نہایت ہی محترم شخصیت مولانا احمد جوار صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑے اچھے طریقے سے، بڑی خوبصورت انداز میں درود پاک کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ہمیں آگاہی دی۔ محترم، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ کی ساخت سے ہم اپنے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دین کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ محترم، بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ اجازت دیں گے۔ خدا حافظ۔